عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوكى فمسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو ہاتھ لگایا تو آپ کو شدید بخار تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. آپ نے فرمایا اجل، مجھے جو بخار ہوتا ہے 2 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے اجر بھی 2 آدمیوں کے برابر ہے. تکلیف، اجر بقدر تکلیف، ثواب بقدر آزمائش، اللہ کا پیار بقدر امتحان. یہ دنیا میں مصیبت تکلیف ہے، لیکن جسے اللہ اپنا بیانہ بنا لے اور جسے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے وہ اس تکلیف کی گھڑی میں خوب کمائی کرتا ہے. اور جو اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا مصیبت بھی اٹھاتا ہے، اجر و ثواب بھی کوئی نہیں ملتا. یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے. اگر پتہ ہونا کہ تکلیف کہاں سے آ رہی ہے اور جہاں سے آ رہی ہے اس کو پہچانتا ہو تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. ایک اجنبی آدمی آپ کے بازو میں سوئی چبوئے، آپ لڑنے لگ جائیں، اجنبی آدمی. ڈاکٹر صاحب چبائیں، شکریہ بھی ادا کریں، پیسے بھی دیں، دونوں نے سوئی چبوئی ہے. فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو آپ جانتے ہیں یہ حکیم ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا مہربان ہے. اس نے اگر چبوئی ہے تو کسی مصلحت کے تحت چبائی ہوگی. اگر اللہ کو پہچان ہو جائے اور پھر اس کی طرف سے تکلیف ہو جائے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے. اس ذات کی طرف سے آئی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، تبھی تو سوئی چبوئی ہے. کوئی اجنبی آدمی پیٹ میں چھرا گھونپ دے، دھرنے پہ کھڑا ہو جائے اور ڈاکٹر پورا پیٹ چاک کر دے، اندر سے کلیجہ بھی نکال دے، دل بھی نکال دے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے وقت دے دیا. کیوں؟ اس تکلیف کے پیچھے نفع، صحت یہ پیش نظر ہے، اس کا یقین ہے کہ صحت ملنے والی ہے. تو یہ تکلیف نہ رہی، شکریہ ادا ہو رہا ہے. اگر یہ بات آ جائے کہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ پیچھے کیا دینے والے ہیں جو اس مصیبت سے بڑی دولت ہے، تو پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کر، پھر اللہ کا شکر ادا کر. جب اللہ کی پہچان کوئی نہیں ہوتی پھر نہ شکری ہے، جزا فضا ہے، شکوے ہیں، شکایت ہے، اعتراضات ہیں اللہ پر. مصیبت بھی اٹھائی، تکلیف بھی اٹھائی اور محروم بھی رہا، یہ بد نصیب آدمی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو شدید ترین بخار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اجر بھی دگنا ملے گا. حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر بڑی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کی خاطر، بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، فرمایا ابشروا آل عمار و آل یاسر، اے آل یاسر، اے عمار کے گھر والوں خوشخبری حاصل کرو، ان قریب اللہ تمہیں بہت کچھ دینے والا ہے.
خوشخبری حاصل کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اگر تم نے جنتی عورت دیکھنی ہے تو وہ عورت دیکھ لو. قال هذه المرأة، یہ عورت جنتی دیکھنی تو یہ عورت دیکھ لو. پھر کہنے لگے یہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مرگی ہوتی ہے اور مرگی کی حالت میں میں اپنے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں. فدعوا اللہ علی، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی آزمائش میں ہوں، دعا کیجیے. دعا صبر کے منافی نہیں ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، عافیت کی، صحت کی دعا کراتے رہنا چاہیے. لیکن جو ہو رہا ہے میں اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں. یا رسول اللہ دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے دے گا. لیکن ایک صورت اور بھی ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر تم اسی حالت میں صبر کرو گی جنت ملے گی. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں ساری زندگی اسی حالت میں صبر کروں گی، مجھے تو جنت چاہیے. جنت چاہیے. یہ ہے کہ اس مصیبت پہ ملنا کیا ہے. اگر اس پر ایمان تازہ ہو جائے نا تو دنیا کی مصیبت یہ راحت سے بدل جاتی ہے، لذت سے بدل جاتی ہے. عین مصیبت کے اندر بھی اطمینان اور سکون رہتا ہے. ملنا کیا ہے؟ دیکھو نا جب آدمی کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو سارے گھر والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں نا، اب تو آپریشن ہو رہا ہے، اب تو جو دل کا مسئلہ تھا نا بس اچھا ہوا جلدی آپریشن کرا لیا. کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا جلدی آپریشن کرا لیا، ٹائم پہ آپریشن کرا لیا. کیوں؟ اس کے بعد صحت ملنے والی ہے. اس کے بعد ملنا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی صبر کر لوں. ہاں آپ میرے لیے دعا کریں اس مرگی کی حالت میں میرے جسم کے کپڑے نہ اترے، یہ دعا کریں. حضرات محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ عورت کی فطرت میں حیا ہے، فطرت میں حیا ہے اور ایمان سراپائے حیا ہے. اور جب دونوں مل جائیں تو عین تکلیف میں بھی معذوری کے اندر بھی یہ گوارا نہیں کہ میرے جسم کے کپڑے اتر جائیں. عورت کی فطرت میں حیا ہے. جب تک عورت فطرت پر ہے اور اس کی ایمان ہے تو وہ کبھی برہنہ پن پسند نہیں کر سکتی، کبھی برہنہ پسند نہیں کرتی. برہنہ پن دنیا میں اسی وقت رواج پاتا ہے جب عورت اپنی فطرت سے ہٹ جاتی. جب عورت اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتی. الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جہاں ایمان ہے وہاں حیا بھی ہے، جہاں حیا ہے وہاں ایمان بھی ہے. جہاں سے کوئی ایک چلا جائے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ مرگی پہ صبر کر لوں گی، بس یہ دعا کر لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تسلی دیا کرتے تھے، اس پر ملنے والا کیا ہے؟ دکان کا ایک ہیرا کوئی لے جائے، دو آدمی دکان سے ہیرا لے کے جائے. اب دونوں کے لے جانے کی شکل میں دکان کا ہیرے تو کم ہو گئے نا، لیکن ایک وہ لے گیا جسے یہ جانتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ لے گیا جس کے بارے میں پتا ہے واپسی میں آ کے ڈالر دے کے جائے گا. لے کر دونوں ہیرے گئے، دونوں کے لے جانے سے ہیرے کم ہو گئے، لیکن ایک وہ لے گیا جس کے بارے میں پتہ کوئی نہیں، چور ہے ڈاکو ہے کون ہے، وہ لے گیا.
اور ایک وہ لے گیا جو ہمیشہ لے کے جاتا ہے اور پتہ ہے واپسی میں آتا ہے تو ڈالر دے کے جاتا ہے. اب بظاہر تو دکان سے دونوں ڈالر لے گئے، دونوں ہیرے لے گئے، لیکن ایک پر دل مطمئن ہے، ایک پر پریشان ہے، ایک پر مطمئن ہے، ایک پر پریشان ہے. ہاں میرے عزیزو، جب اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے، پھر اللہ کوئی نعمت لے کے جائے گا تو یقین ہوگا کہ وہ ذات لے کے جا رہی ہے جو اس سے بہتر چیز دینے والی ہے، جو اس سے بہتر چیز دینے والی ہے. اور جب نہیں پہچانا اللہ کو، پھر شکوے ہیں، پھر شکایت ہے، پھر ناراضگی ہے، پھر پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کون لے کر گیا ہے. لیکن اگر پہچان ہے کہ وہ ذات لے کے جا رہی ہے جو اس سے قیمتی چیز دے کے جا رہی ہے، مطمئن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کی گھڑی میں کیا مل رہا ہے، کیا ملنے والا ہے، وہ تسلی دے دیتے. ایک خاتون آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مردوں کو واعظ کرتے ہیں، مرد آپ کی باتیں سن کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دن مقرر کریں، خاص ہمیں بھی واعظ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم فلاں دن ساری اکٹھی ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ ساری اکٹھی ہو گئی پردے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ بتایا جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بات بھی کی. فرمایا جس عورت کے 3 بیٹے انتقال کر گئے، 3 بچے انتقال کر گئے، تو یہ تینوں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے. یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. ایک خاتون کہنے یا رسول اگر کسی کے 2 ہوں، فرمایا 2 ہوں، 2 ہی کا انتقال ہو گیا، یہ 2 بچے بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے. یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت ابو حسان فرمانے لگے میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہے، کوئی ایسی بات بتائیں اللہ کے نبی کے جس سے میرے دل کو تسلی ہو جائے. تو ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد سنایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، یہ 2 بیٹے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں. کیا ملنے والا انعام. حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا. حضرت عباس کا اور جب انتقال ہوا تو ایک دیہاتی آ کر تعزیت کرتا ہے، بڑی پیاری تعزیت کرتا ہے. کہنے لگے عبداللہ تم سید زادے ہو، تمہاری زندگی سے ہم سبق لیا کرتے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے ابا کہاں گئے، تمہارے ابا کہاں گئے. اور پھر کہنے لگا عبداللہ تیرے ابا وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی بھی تو ان کی خدمت کرتا، تو انہیں وہ راحت نہ پہنچا سکتا جو انہیں آج راحت مل رہی ہے. اور وہ ساری زندگی تیرے پاس ہوتے، تیرا خیال رکھتے، تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تجھے دے رہا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعزیت ہے کہ جانے والے کی بھی کمائی ہو گئی، رہ جانے والوں کے بھی مزے اور کمائی ہو گئی. کہنے لگا عبداللہ تیرے ابا وہاں گئے ہیں، ساری زندگی بھی تو ان کی خدمت کرتا، وہ نہ ملتا جو انہیں راحت و آرام آج مل رہا ہے. اور اگر وہ تیرے پاس ہوتے اور تیرا خیال کرتے رہتے، تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کے جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تجھے دے رہا ہے. ہمارے ہاں تو نہ تعزیت کا سلیقہ ہے اور نہ عیادت کا سلیقہ ہے. عیادت کرتے ہیں تو اسے اور غمگین کر دیتے ہیں، تعزیت کرنے جاتے ہیں تو اسے اور رلا دیتے ہیں. ہاں عورتیں آئیں، ابھی تک تو یہ گھر والی بیچاری خاموش تھی، اس کے آتے ہی چیخو پکار شروع ہو گئی. او چیخو پکار شروع ہو گئی. ابھی تو اس کا غم ہلکا تھا لیکن اس نے ایسی باتیں کہہ دی، اس کا غم اور تازہ ہو گیا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کر رہے، کیسے پیارے انداز میں عیادت کر رہے، اجر و ثواب کی امید دلا رہے، حوصلہ بڑھ رہا، ہمت بڑھ رہی، اطمینان ہو رہا۔ تو عیادت بھی اس انداز کی ہو، تعزیت بھی اس انداز کی ہو کہ حوصلہ ملے، اور سچی باتیں ہیں، واقعتاً کمائی بڑی ہے، اجر بہت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بڑھاتے، اجر و ثواب کا یقین دلاتے کہ اللہ تمہیں کیا دے رہا ہے۔ اس لیے آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ عین مصیبت کی گھڑی میں کوئی بد دعا کی جائے، موت کی تمنا کی جائے، مصیبت سے تنگ آ کر موت کی آرزو کی جائے، جزا فضا کی جائے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ، سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا عمل بھی اچھا ہو اور عمر بھی لمبی ہو۔ عمل بھی اچھا ہو، عمر بھی لمبی ہو۔ اگر عمر بڑھیا ہے، عمر اچھا ہے، صحت نہیں بھی ہے، لیکن جب تک جیے گا کمائی خوب ہو رہی ہے، خوب مال اکٹھا ہو رہا ہے، خوب وہاں کی کرنسی اکٹھی ہو رہی ہے، خوب دولت اکٹھی ہو رہی ہے۔ فرمایا جس کا عمل بھی اچھا ہے، عمر بھی بڑی ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنے کی اجازت ہے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے میری زندگی بہتر ہو، اور اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لے جب میرا مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ اگر فتنوں سے ڈر ہے، بے دینی کا خوف ہے، تو یوں دعا کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت عطا فرما جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ باقی عین مصیبت میں، تکلیف میں، درد کے مارے، ازمائش کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، بلکہ حوصلہ بڑھایا ہے کہ کمائی بہت ہو رہی، اجر بہت مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے، ایک خاتون کو بخار ہوا، کانپ رہی ہے، کیا ہوا؟ اس نے بخار کو کوئی برا بھلا کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو جب مسلمان پہ آتا ہے اس کی ایسی صفائی ہوتی ہے، جب خزاں کے موسم میں درخت پر دیکھتے ہو کبھی ایک بھی پتا نہیں رہتا، ایسی ہی اس کی برکت سے اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ کا داغ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، کیا مل رہا ہے؟ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، بہت کب گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا اللہ کو بہت پسند ہے جو میں ہمیشہ ورد زبان رکھوں، ہمیشہ میں اس کا اہتمام کروں، کون سی دعا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہمیشہ کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے دنیا آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، ازمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہم صبر کر لیں گے، ہم صبر کر لیں گے، ہم اللہ کے سامنے اپنی ہمت نہیں جتلاتے۔ لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ میں اپنی ذات کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ میرا خیر خواہ ہے، میں اپنی ذات کے متعلق اتنی مصلحتوں سے باخبر نہیں جتنا اللہ میرے معاملے میں حکیم ہے۔ تو اس حکمت والے رحیم رحمان ذات کی طرف سے کوئی حالات آئے ہیں تو میں اس پہ راضی ہوں، اس میں میرا بھلا ہی ہوگا۔
تو حالات مانگنے نہیں چاہیے، آئے تو پھر صبر کرے، پھر حوصلہ رکھے، پھر امید رکھے کہ اس پر کمائی بڑی ہے، اجر بہت ہے۔ ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ بخار کے فضائل سنے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں نا، مجھے بخار ہلکا پھلکا رہے، اتنا اجر بخار پر، ہلکا پھلکا مجھے بخار رہے، ہاں ساتھ یہ بھی دعا کر دیں کہ میں کسی عبادت میں اور کسی اللہ کی بندگی میں پیچھے نہ رہوں، بخار کی کمائی بھی ملتی رہے اور بندگی اور عبادت کے اندر بھی کہیں کمزوری نہ آئے، یہ دعا کریں۔ بخار پہ کیا مل رہا، تکلیف پہ کیا مل رہا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیشہ اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن زندگی ہے، کوئی پیارا گھر سے رخصت ہو ہی جاتا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کہیں سے صحت چلی ہی جاتی ہے، گھروں میں اونچ نیچ آ ہی جایا کرتی ہے، یہ آزمائش، یہ تکلیف، مصیبت، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ایک شخص 80 سال کا تھا، نماز پڑھتا تھا، نمازی تھا، واقعہ لکھا ہے، اس کے ہاں بیماری آ گئی، شکوے شکایت، فرمایا اس کی یہ نماز نہیں ہے، عادت ہے، عادت، اگر اس نماز سے اپنی اللہ کو پہچانتا تو اللہ کی ذات سے یہ شکوے اور اعتراضات نہ کرتا۔ یہ نماز نہیں، اگر یہ نماز عبادت ہوتی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی، پھر یوں اللہ کے ان فیصلوں پہ یوں اعتراضات نہ کرتا۔ جو اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے لگتا ہے کس کی طرف سے آئی ہے، پیاروں کو آئی ہے، اللہ کے ولیوں پر آئی ہے، اللہ کے محبوب لوگوں پر یہ مصیبتیں آزمائشیں آئی ہیں۔ لیکن بس اوقات یہ نادان یا تو عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بزرگ بھی اور مصیبت بھی میرے گھر میں، میں اللہ کی اتنی اطاعت بھی کرتا ہوں اور تکلیف بھی میرے گھر میں، یہ حقیقت نہیں سمجھتا کہ یہ تکلیف کیا ہے۔ بعض لوگوں کے گھر میں تکلیف آتی ہے، خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر بھی مصیبت آتی ہے، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی میں مصائب آتے ہیں، اس سے ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کی زندگیاں اتنی تقوی سے بھرپور ہوتی ہیں، مصیبتیں وہاں بھی آتی ہیں، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انہیں اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مصائب کے ساتھ، اہل ازمائش کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ تھا، یہ نقشہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آئے تو میرے عزیزو زندگی میں بہت آسانی اور راحت رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔